کینیڈا کالنگ میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. میں آپ کا ہوسٹ دوست ارشد بھٹی ہوں. بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. لطافت صدیقی صاحب سیاسی جو ہماری خبریں ہوتی ہیں اس پہ تبصرہ کیا کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں کینیڈین نیشن نیوز کے چیف ایڈیٹر ہیں. لطاف صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ رمضان مبارک آپ کو بھی. اللہ تعالیٰ سب کے لیے جو ہے اس میں بہت آسانی بھی کرے اور ہماری عبادات کو بھی قبول کرے. جی بالکل. تو آپ سب نگراں سیٹ اپ کے حوالے سے ہم نے ذکر بھی کیا کہ بہت باتیں ہوئی پچھلے ایک دو دن میں اور بس نام بھی آ گئے اور اس کے بعد لیکن اس کے بعد تھوڑا سا فیزل آؤٹ سا نہیں ہوتا جا رہا ہے چیزیں. اس پہ کچھ اب بحث ہی نہیں ہو رہی ہے اور میڈیا نے اس کو اتنا کور کیا نہیں میرے خیال میں جتنا کرنا چاہیے تھا جس طرح سے یہ بات سامنے آئی تھی. دیکھیے اصل میں لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی یہ بات کہ یہ افواہیں کیسے پھیلی. ڈان نے ایک خبر لگائی بڑی اتھارٹی کے ساتھ. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ جناب انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے, حسین ہارون اور اسما جہانگیر دو میں سے ایک کو نگراں وزیر اعظم بنایا جائے گا. انہوں نے کہا کہ 12 ممبران کی ایک میٹنگ ہوئی جس میں 7 مسلم لیگ نون کے تھے, ان میں سے 5 نام ڈان میں دیے گئے. پھر اور انہوں نے کہا 5 پیپلز پارٹی کے 12 آدمیوں نے مل کے, وزیر اعظم نہیں تھا اس میں, اور انہوں نے یہ طے پایا کہ کسی الیکشن سے پہلے کسی کے کورٹ ریفرنسز یا کرپشن کے کیسز نہیں بھیجے جائیں گے. یہ طے ہوا. نگراں وزیر اعظم میں 2 نام دیے گئے, ایک اس میں سے طے پایا. اور ڈان نے یہ بھی کہا کہ الیکشن 5 نومبر یا پہلے ہفتے میں ہو جائیں گے اور 14 اگست کو وزیر اعظم روڈ میپ دیں گے, الیکشن کا اعلان کریں گے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں ہی لکھا ہے کہ 90 دن کے اندر آپ کو الیکشن کروانا ہے نگراں حکومت کو. لیکن بہرحال اخبارات نے اس کو نہیں لیا. ڈان نے کسی نہ کسی طرح انڈائریکٹلی اپنی ہی خبر کی تردید ضرور شائع کی, لیکن جو انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ یہ خبر لگائی تھی اتھارٹی کے ساتھ اس کو آخر تک وڈرا نہیں کیا. لیکن لاہور سے خبر آئی جس سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ اس میں اس کا ڈینائل ہے. جہاں تک نواز شریف کا تعلق ہے, نواز شریف کے کئی ممبر پارلیمنٹ نے اس خبر کی تردید کی اور کسی نے یہ بھی کہا کہ بھائی اپوزیشن کے ان کے تو ہوتے ہی رہتے ہیں مذاکرات. کسی نے یہ بھی کہا کہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق تو اپوزیشن اور گورنمنٹ ہی تو طے کریں گے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کا. لیکن اگر آپ لاہور کی میٹنگ کو غور سے پڑھیں تو نواز شریف نے یہ کہا ہے کہ نہ صرف پیپلز پارٹی بلکہ دوسری سیاسی پارٹیاں جو اپوزیشن میں ہیں لیکن پارلیمنٹ میں نہیں ہیں, الیکشن جو اس وقت پارلیمنٹ میں نہیں ہیں, ہم ان سے بھی مشورہ کرنا چاہتے ہیں. حالانکہ ان کو ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ کانسٹیٹیوشن میں یہ طے کرنا ہے کہ الیکشن کمشنر اور نگراں حکومت جو ہیں یہ دونوں کا اختیار اپوزیشن اور گورنمنٹ کو ہے 20th امینڈمنٹ کے ذریعے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم سب کو ساتھ لے کے چلیں گے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ مذاکرات کے لیے تو تیار ہیں اور اس کے اب بات کہنے کا انداز ہوتا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ خبر تو ڈینائی نہیں کر رہے ہیں. نہیں لطاف صاحب, اب جو 2 نام تھے اس میں, چلیں ہارون صاحب کا تو ڈفرینٹ بات ہے, لیکن اسما جہانگیر کے حوالے سے فوج کو بھی شاید کچھ کنسرن ہوں گے یا کچھ, تو یہ وجہ تو نہیں ہوئی کہ اس کو اس کے بعد اس خبر کے اوپر زیادہ اتنا. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ نواز شریف کی اور پرائم منسٹر کی یا رولنگ پارٹی کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ کسی تیسرے نام پہ ہو. کوئی آدمی اپنے کارڈ تو پورے نہیں کھلائے گا. انہوں نے 2 نام ڈال دیے ریئیکشن کے لیے, دیکھنے کے لیے. تیسرا نام انہوں نے طے کیا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ نگراں سیٹ اپ کے لیے ان پروسیس ہیں چیزیں, مطلب یہ بالکل الیکشن آپ کو لگتا ہے کہ ہو ہی جائیں گے, مطلب الیکشن از دی اونلی پروسیس. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو افواہیں پھیل رہی تھیں, لیکن دیکھیے بدل جاتا ہے سین بٹی صاحب. بسا اوقات کیپٹل میں جو پاکستان کے لیے تو اچھی باتیں نہیں ہیں, اس لیے کہ انسرٹینٹی غیر یقینی صورتحال سے ملک کو نقصان ہوتا ہے. اچھا, تحریک انصاف کو اس نگراں سیٹ اپ پہ جو تھا اس پہ کچھ شاید تحفظات نہیں, انہوں نے یہ تحفظات کا لفظ نہیں استعمال کیا. عمران خان کا اسٹیٹمنٹ ہے اس پہ. عمران خان نے کہا ہے کہ مجھے یہ خبر پڑھ کے کہ 2 نام ہیں, آئی واز سرپرائزنگ ہے. لیکن عمران خان کے پاس تو کوئی چوائس نہیں ہے, اس لیے کہ لیگل تو اس کا کوئی بنتا نہیں ہے. جب اگر اپوزیشن مان جائے گورنمنٹ کے پرپوزل کو یا گورنمنٹ مان جائے اپوزیشن کے پرپوزل کو, جیسے آپ نے چیف الیکشن کمیشن کا, حالانکہ پہلے انہوں نے فخر الدین جی ابراہیم کو عمران خان والوں نے ویلکم کیا, لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ انہوں نے جو اپنے بیان میں تبدیلی اور فلیکسیبلٹی شو کی اور انہوں نے ان کی کیپیبلٹیز کو چیلنج کیا. پہلے تو انہوں نے ایج کی بات کی, دوسرے فیز میں انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان میں جس طرح کے سیاستدان ہیں اور جس طرح کی کرپشن ہے یا دھاندلیاں ہیں, ان چیزوں کو یہ آدمی نہیں روک سکتا. یہ اسٹیٹ فارورڈ ہے. کب تک نگراں سیٹ اپ آپ کے خیال میں, اب ظاہر ہے
ابھی افغانستان بھی گئے ہیں وزیر اعظم، اور اس سے پہلے سعودی عرب بھی گئے تھے، تو ابھی نیکسٹ منتھ میں آپ کو لگتا ہے عید کے بعد اناؤنسمنٹ ہو جانی چاہیے؟ بھٹی صاحب 14 اگست کی انہوں نے ڈیٹ دی ہے، اس پہ کچھ نہ کچھ ہوگا آپ کے چونکہ ڈان کی اس خبر کو گورنمنٹ کے کسی ذمہ دار کون ہوتا ہے، انفارمیشن منسٹر ہی یا صدر کا جو بھی اسپوکس مین ہے، ان دونوں نے ڈینائی نہیں کیا۔ نواز شریف نے پریس کانفرنس کی، وہ کہہ سکتے تھے کہ یہ بات غلط ہے ڈان کی، ہماری ایسی کوئی بات نہیں ہو، اس طرح سے ہلکے پھلکے انداز۔ چلے نواز شریف کی بات کرتے ہیں۔ نواز شریف صاحب سندھ میں ہیں، یہ لگاتار ہم نے دیکھا پچھلے کئی مہینوں سے ان کے دورے ہوتے رہتے ہیں، غیر ملک کے ہوتے ہیں یا سندھ کے ہوتے ہیں۔ ابھی انہوں نے وہاں جو کامپرس جماعتیں ہیں ان کے ساتھ اتحاد کے پہلے بھی یہ سلسلے اترے ہیں، کیا اس کا ایفیکٹ ہو سکتا ہے سندھ کی سیاست پہ؟ دیکھیے بھٹی صاحب، بات یہ ہے کہ نواز شریف بھی یہ جانتے ہیں، یہ بات آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، اور سیاسی پارٹیاں بھی جانتی ہیں کہ خالصتاً پنجاب، پہلے ایک زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ پنجاب سے جو بھی جیت جائے گا سارے ملک میں کہیں نہ کہیں الیکشن ہو جائے گا، باقی الائنسز آ جائیں گے۔ اب صورتحال بدل گئی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ بڑے الائنسز جو ہیں وہ رولنگ پارٹی کے ساتھ ہیں۔ نواز شریف کو جیتنے کے لیے 2-3 چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ الائنس ٹوٹے پھوٹے، یعنی ایم کیو ایم شاید نواز شریف کے ساتھ چلا جائے، یا ولی خان والے ادھر چلے جائیں، فضل الرحمان چلے جائیں، فاٹا ادھر چلے جائیں، اور سندھ سے انہیں کچھ سیٹیں ملیں، تبھی تو وہ وزیر اعظم تک پہنچیں گے۔ یا تو یہ ہوتا کہ انہیں یقین ہوتا کہ پنجاب کی صورتحال میں، چاہے میں وداؤٹ فیئر آف کانٹرڈکشن کہہ رہا ہوں، نواز شریف کو اتنی سیٹیں نہیں مل سکتی کہ وہ وزیر اعظم تک پہنچ جائیں، پیپلز پارٹی کو نہیں مل سکتی کہ وہ وزیر اعظم اپنا بنا سکیں پنجاب، عمران خان کو نہیں مل سکتی، قاف کو نہیں مل سکتی، یہی 4 دعوے دار۔ قاف آپ سمجھتے ہیں ابھی بھی کوئی پوزیشن ہے اس کی؟ نہیں، اب ایسا ہے کہ جب پرسنالٹیز کی نہیں، جب ایک تو دیکھیں نا گجرات میں تھوڑا سا ان کا ہے، اور ان کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کولیشن ان کی رہی، دیکھیں نا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے وہ پیپلز پارٹی سے، تو ان کے وننگ کینڈیڈیٹ اگر 20 ہیں جو اس وقت سٹنگ ہیں، 10 جیت گئے تب بھی، اگر 10 جیت گئے تو فاٹا کے برابر تو آ جائیں گے، ممکن ہے ان کے 20 بھی جیت جائیں، بیکاز پیپلز پارٹی تو ان کو، اگر وہ نون لیگ میں نہ گئے تو باقی وہ تو بھٹی صاحب بات یہ ہوتی ہے کہ 3 مہینے میں 90 دن میں کچھ بھی آ سکتا ہے۔ تو ابھی آپ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایز سچویشن اسٹینڈز ٹوڈے، جہاں تک نواز شریف صاحب نے جو آج ایگریمنٹ کیے ہیں، انہوں نے یہ تاثر تو ضرور دیا ہے کہ وی آر میکنگ ان روڈس انٹو سندھ۔ اب جن لوگوں سے انہوں نے وہ کیے ہیں، اب ان کی کتنی اسٹرینتھ ہے، لیکن 3 مہینے میں وہ فیکٹر جنہوں نے ان کے ساتھ سائن کیا ہے وہ ایک طاقت ایمرج ہو جائیں، وہ ایم کیو ایم کی وجہ سے بھی سندھی جو ہیں مخالفت میں آ کے جا سکتے ہیں، صحیح، تو اس کا بڑا فیکٹر بن سکتا ہے، لیکن وہ کوشش تو کر رہے ہیں۔ ایک ساتھ ایک دوسری بات، ایز سچویشن اسٹینڈ ٹوڈے، یہ جو سندھ کے لوگ ہیں، چونکہ میں نے رپورٹنگ کی ہے وہ کیا ہے، آج کے دور میں پولیٹیکلی اتنا سگنیفیکنٹ نہیں ہے وہ، لیکن نواز شریف کے کینڈیڈیٹ کو اسٹرینتھ تو ملے گی، مل گئے 2 اور سب مل جائیں تو ممکن ہے اس کو اسٹرینتھ تو ملے گی۔ ٹھیک ہے صاحب، اب اس سے لے لیتے ہیں، ملتان کے الیکشن سے ہم لے لیتے ہیں۔ گیلانی صاحب کے بیٹے عبدالقادر گیلانی، اس میں بڑا نیک ٹو نیک مقابلہ تھا، اور پہلے تو بہت یہ خیال تھا کہ یہ لوگ سوچ رہے تھے کہ کتنے مارجن سے جیتیں گے، اینڈ پہ آ کے تو صورتحال بہت نیک ٹو نیک ہوگی، لیکن وہ جیت گئے، 3-4 ہزار ووٹ سے جو ہے وہ جیت گئے۔ تو یہ بھی کوئی نیکسٹ پیپلز پارٹی کے لیے، اب باتیں بہت کرتے ہیں ان کو آئینی طور پہ، وہ جیسے کورٹ کی وجہ سے ہوا، گیلانی صاحب کے بیٹے جو ہیں ان پہ بھی حج حوالے سے، دوسرے بیٹے پہ بھی ایفریڈین کیس کے حوالے سے، لیکن اس کے باوجود پیپلز پارٹی جیت ہو رہی ہے۔ دیکھیے میرا اپنا خیال یہ تھا بھٹی صاحب، ٹو بی آنیسٹ، پہلے جب الیکشن کے 10 دن رہ گئے تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے یہ ٹچ اینڈ گو ہے فار پیپلز پارٹی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے کینڈیڈیٹ 90 ہزار لے رہے تھے۔ اس کے 3-4 دن کے بعد جو میں نے انالیسس پڑھے، نیوٹرل لوگوں کے جو انالیسس پڑھے، تو اس میں مجھے ایسا لگا کہ جس طرح سے اپوزیشن کمبائن ہوئی، دیکھیے اس کے اندر سب نے، پیپلز پارٹی نے جو کچھ بھی ان کے پاس تھا وہ اس میں لگا دیا، اور اپوزیشن جس طرح سے کمبائن ہوئی، اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ کوئی ان میں انڈرسٹینڈنگ تھی، بلکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ اگر ملتان میں ہار جاتا ہے اور وزیر اعظم کی سیٹ اگر چلی جاتی ہے پیپلز پارٹی کے ہاتھ سے، ایک طرح سے ان کا وزیر اعظم تو تھے نا وہاں، تو اس کا پورے پاکستان میں بہت زیادہ اثر ہوگا، اور الیکشن شاید ایک نیا رخ اختیار کر لے گا۔ اور ان کی بات درست بھی تھی، سیاسی تجزیہ نگار بھی باتیں کرتے۔ آپ دیکھیں لاہور کا جب بہت بڑا جلسہ عمران خان کا ہوا تو پاکستان میں ایک جلسے سے کتنا
ہوا. سندھ میں کوئی وکٹ انہیں نہیں ملی, لیکن آپ نے دیکھا ملتان سے لوگ ٹوٹ کے بھاگے, قصور سے جا رہے ہیں, پشاور سے جا رہے ہیں, ادھر سے جا رہے ہیں, ادھر سے جا رہے ہیں, فرق تو پڑتا ہے. تو یہ الیکشن بھی ایک قسم کا لاہور کا ایک جلسہ تھا, جس کے اندر پھر مجھے ایسا لگا کہ شاید یہ نیک ٹو نیک ہوگا. اور جب میں نے ٹیلی ویژن پہ رزلٹ دیکھے تو مجھے یہ پتہ چلا کہ ایٹ ون پوائنٹ جو کمبائنڈ اپوزیشن, جسے آئی جے آئی کا کینڈیڈیٹ کہہ رہے تھے, کمبائنڈ اپوزیشن پارٹی کا سی او پی کا کینڈیڈیٹ کہہ رہے تھے, تو وہ اس نے لیڈ بھی لے لی تھی. تو مجھے ایسا لگا شاید وہ جیت جائے گا. لیکن اس کے بعد اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ گیلانی صاحب کے جو فرزند ہیں وہ بھی کوئی اچھے کینڈیڈیٹ اس طرح سے نہیں تھے کہ الزامات تو ان پہ ہیں. ہی کیم فرام بیہائنڈ, اور پھر اس نے 1600 کی لیڈ لی. اس کے بعد جو فائنلی جیتے تو وہ 4600 ووٹ سے جیتے. اور اس کو کرکٹ ٹرمینالوجی میں اگر آپ دیکھیں تو اٹ واز اے ٹال اسکورنگ میچ. اب یہ دونوں فگر آپ کے سامنے ہیں کہ ایک کینڈیڈیٹ جو ہے وہ اپوزیشن کا جو ہے وہ 60,000 لے رہا ہے, دوسرا کینڈیڈیٹ 64,600 لے رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 1,20,000 سے زیادہ تو صرف 2 کینڈیڈیٹ کو ملے. اب اس کے جو بھی تجزیہ کریں تو وہ ایک الگ بات ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ٹال اسکورنگ میچ جو ہوا یہ ایکسپیکٹڈ تھا, ہو گیا تھا آخری 3 دن میں. اور رائٹ ونگ فیکٹر, آپ تو خود ملتان کے ہیں لیکن میں نے تو خالی پڑھا ہی ہے, لیکن میں اس بات کو سمجھتا ہوں اس لیے کہ میں نے بھی تو ساہیوال میں تعلیم حاصل کی ہے بچپن میں. ریلیجیس فیکٹر اس علاقے میں ہے, اور ریلیجیس فیکٹر جو تھا وہ بڑا ایکٹیولی, اور جماعت اسلامی کے کئی لوگوں نے کہا کہ دیکھیں جی پرسوں, کسی نے کہا کل دیکھیں, گیلانی صاحب کی طرف بھی تو وہ بھی ہے, وہ بھی, لیکن ان کا تو ووٹ تھا نا. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ مخالفت کے ووٹ کے ووٹ سے ہوتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ پیر پگاڑوں کا بھی تو ریلیجیس ووٹ ہے نا وہاں پر, لیکن وہ ووٹ اتنی سیٹیں نہیں جیتتے, لیکن پولیٹیکل ووٹ پھر چلا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ سر جو ہے وہ پیر کا اور ووٹ تیر کا, تیر جو اس طرح کی بات کرتے ہیں. تو یہ پیر کی حوالے سے بات کر رہا ہوں. تو میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ بڑا کانٹے کا الیکشن ہوا, اور دونوں پارٹیوں کو اس میں لاس تو نہیں ہوا, لیکن لوگوں کی نظریں ایک یہ بھی لگی ہوں گی کہ جو ملتان کے الیکشن میں جو ایک فیکٹر ہے جس کا آپ نے ذکر نہیں کیا, کہ سونامی تو فل فورس میں تھی نا. جی آج کل تو اس حوالے سے تو سونامی نے کیا ملتان میں تباہیاں مچا دیں یا نہیں مچا؟ ہاں دیکھیے اب یہ ایک مطلب یہ تو نیک ٹو نیک ہے, مطلب بہرحال سپورٹ تو اس حوالے سے ہے, لیکن کیونکہ جیسے جو سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے اس کو ایج کسی نہ کسی حوالے سے ہوتا ہی ہے, اور لوگ بھی یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ چلیں یہ جب تک رہے. اس میں میں نے آج بہت سے ٹیلی ویژن والوں کی بات کی ہے. الیکشن جس علاقے میں ہوا ہے اس میں جو سٹنگ گورنمنٹ ہے وہ پی ایم ایل این ہے. نہیں پی ایم ایل این تو ہے, لیکن جو الیکشن کمشنر ہے یہ الیکشن, دیکھیے بات یہ ہوتی ہے جس کانٹیسٹ میں آپ بات کر رہے ہیں الیکشن کمیشن تو ہوتا ہی, لیکن آپ نے جتنے بھی دیکھی ہوگی پہلے بھی جہاں بھی جو بائی الیکشنز ہوئے ہیں اس میں نارملی وہی لوگ جیتے ہیں, بہت کم ہوا ہے. میں دیکھیے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, اگر سندھ میں الیکشن ہوتا ہے چاہے وہ پارلیمنٹ کا ہو تو رولنگ پارٹی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی کہلائے گی. صحیح. اس کی وجہ سندھ میں الیکشن ہو رہے ہیں. اگر نواب شاہ میں الیکشن ہوگا یا سانگڑ میں الیکشن ہوا, اب جب سے الیکشن کمشن نیا ہے اس کی بھی تو اپنی کوئی نہ کوئی چیزیں ہیں. پروونشل دیکھیے نا, مشینری جو ہوتی ہے وہ چلیں بہرحال آپ سے وہ الگ بات ہے, لیکن میں یہ کہنا صرف تصحیح کی بات کر رہا ہوں. اور رولنگ پارٹی فیڈرل میں ضرور ہے, لیکن اگر کوئی گورنمنٹ کا کوئی انفلکس ہوگا, آپ نے دیکھا کہ پروونشل گورنمنٹ کا ہونا چاہیے. الیکشن جو ہوا ہے جو سرزمین پہ ہوا ہے اس پہ جو اقتدار ہے وہ پی ایم ایل این کا. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ الیکشن گڈ ون فار پاکستان پیپلز پارٹی, کیونکہ ان کے فیئر الیکشن ہے. نیکسٹ الیکشن کے لیے ان کی فیس سیونگ کم از کم ہو گئی, ان کی بھی فیس سیونگ ہو گئی, اور اپوزیشن نے کمبائنڈ اپوزیشن ہی صحیح. لیکن اگر ہم جب یہ کہتے ہیں کہ سونامی فل فورس میں تھی, جسے کہتے ہیں آفتاب اپنے پورے عروج پہ تھا, تو کچھ سامنے ظہور بھی ہونا چاہیے تھا کہ سونامی کو یہاں پی ایم ایل این کی سپورٹ تھی, جماعت اسلامی کی سپورٹ تھی, اور دوسری جو چھوٹی چھوٹی پارٹیاں تھیں وہ جو تھیں وہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کے ساتھ تھیں. لیکن یہ کہیں گے کہ اچھا مقابلہ تھا اور بڑا کانٹیسٹ تھا, اور ہمیں اور آپ کو یہ بھی انتظار کرنا پڑے گا کہ یہ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس الیکشن کو کیسے دیکھا, جو غیر جانب دار تجزیہ نگار ہیں وہ بھی تو اس پہ اپنی کل پرسوں ترسوں اس پہ تجزیہ. صاحب تھینک یو ویری مچ, اتنا ہی وقت تھا, انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سے پھر بات کریں. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے دعوت دی. مطلب صدیقی صاحب تبصرہ کر رہے تھے ہماری خبروں پہ, اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ آپ کی ملاقات کروائیں گے
علامہ محمد احمد آوان صاحب سے. جامع المصطفیٰ کے امام ہیں, ممتاز مذہبی اسکالر ہیں. دیکھتے رہیے کینیڈا کالنگ. اس وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوتے ہیں.